اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 8th کلاسک بچ پرن آز T1 لیسن نمبر گوڑیوک یعنی وین پیپل ریبل 1857 اینڈ آفٹر تو یہ ٹاٹو بچو تہذ کتاب ہند لیسن نمبر 5 تو T1 گوڑیوک لیسن تو تھو خیال کہ بہ ون تہ امیک خلاص کہ یس زن یہ ریبل 1857 یہ کیا ٹاٹو بچو یس زن یہ ریبل rebel means یا revolt it means action or state of protesting against authority. ٹاٹو بچو آپ نے پچھلے کلاسوں میں پڑھا ہے، پچھلے چیپٹرز میں پڑھے ہیں کہ انگریزوں نے ہندوستان میں کون کون سی پالیسیاں اختیار کی ہے اور لوگوں کو کس طرح انہوں نے ستایا ہے۔ تو ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ وہ ہندوستان میں تجارت کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ برٹش جو ہے وہ they became the masters of the country. In this chapter is all about our first struggle of independence, that is about the revolt of 1857. In this chapter, we will see that how people resisted policies and actions that harm interest or go against their sentiments. The British came to India as traders, but they became masters of the country. Different generals started different policies, such as subsidiaries alliance, doctrine of lapse, to expand the British Empire and to conquer Indian states. Rani Lakshmi Bai of Jhansi, Nana Sahab, the adopted son of Peshwa Bajir of second wire, denied their rights, because of which they revolted against the British and became the prominent leader of mutiny. Indian spies were given very less wages and facilities as compared to the British. Moreover, they were told to go overseas to fight for the company. The British introduced many reforms in India, like abolition of sati, allowing widow remarriage, etc. Students, these are the points جن کی وجہ سے ہندوستان میں لوگ ریبل یا ریوولٹ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئی۔ ٹاٹو بچو، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں
جن کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف ریبل یا ریوولٹ کھڑا ہونے پر مجبور ہو گئے. فرسٹ، پالیسیز اینڈ دا پیپل. ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ہندوستان میں تجارت کرنے کی غرض سے قائم ہو گئی، تو انہوں نے ہندوستان میں کون کون سی پالیسیاں ایسی اختیار کی جو ہندوستان کے لوگوں کے خلاف تھے. ان پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے زمیندار، وہاں کے پیزنٹس یا ٹرائبل لوگ یا سولجرز، ان پالیسی کی وجہ سے ان پر بہت برا اثر پڑا. نمبر 2، ان پالیسیز کی وجہ سے ہندوستان کے جو نوابز تھے، یعنی مغل حکمرانوں میں نواب ہوتے تھے، تو انگریزوں کی پالیسی کی وجہ سے ان پر بھی بہت برا اثر پڑا. وہ کیسے بچو؟ نمبر 1، جو نوابز ہیں، جب انگریزوں نے جب وہ ماسٹر آف دا کنٹری بن گئے، تو جو نوابز تھے they lose their power, authority and honor. ان کا جو پاور تھا، ان کی جو اتھارٹی تھی یا ان کا جو آنر تھا، وہ ان چیزوں سے محروم ہو گئی. نمبر 2، جو نوابز تھے ان کے پاس جو آرمی تھی، جو فوج تھا، جو سپائز تھے، ان کو ڈس بینڈ کیا گیا، یعنی ان کے پاس جو ہتھیار تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. اور تیسرا چیز جو ہے وہ تھا ان نیچرل ہائرس ناٹ ایکسیپٹیڈ. بچوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بچہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اڈاپٹ کرتا ہے کسی کا بچہ. مثال رانی لکشمی بائی، جو کہ جھانسی کی رانی تھی، جھانسی کی رانی کے نام سے بھی مشہور تھی، تو اس کا اپنا بچہ نہیں تھا، بلکہ اس نے کسی کا بچہ اڈاپٹ کیا ہے. یا تو اس کشر پر ونا منگتا آنن. تو چونکہ جب باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو وائرس ہوتا ہے وہ وہی بچہ ہوتا ہے. لیکن انگریز کی پالیسی کیا تھی کہ انہوں نے اڈاپٹ سن جو ہے، یا کوئی کسی کو اڈاپٹ لاتا ہے، وائرس بناتا ہے، تو انگریز پالیسی میں اس قانون کو رد کیا گیا ہے. یعنی جو اڈاپٹیشن تھی وہ انگریز پالیسی یا انگریزوں نے رد کیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے. اسی طرح دوسری مثال ہے نانا صاحب، جو کہ پیشوا باجی راؤ سیکنڈ کا اڈاپٹڈ سن تھا. جب نانا صاحب کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے باپ کا جو پینشن تھا، پینشن دینے سے انکار کیا. اسی طرح
ایک اور پالیسی جو انگریزوں نے ہندوستان میں اختیار کی ہے وہ تھی، چونکہ انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں مغل حکمران تھے، تو جو مغل حکمران تھے، جو وہاں کوئنز تھے، پیسے تھے، ان پر مغل بادشاہ کی جو شکلیں تھیں وہ ان پر ہوتی تھی۔ تو انگریزوں نے کیا کیا، انہوں نے تمام جو کوئنز تھے they removed the name of Mughal king from coins، تمام پیسوں سے مغل بادشاہوں کی شکلی مٹا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک کام انگریزوں نے کیا ہے 1849 میں، اس وقت جو یہاں انگریزوں کا حکمران تھا گورنر جنرل ڈلہوزی، لارڈ ڈلہوزی، تو انہوں نے ایک قانون بنایا کہ جب مغل حکمران، مغل بادشاہ، آخری بادشاہ جو تھا بہادر شاہ ظفر، جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو جو اس کا خاندان ہے اس کو ریڈ فورٹ سے دلی کی کسی بھی جگہ ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 1856 میں گورنر جنرل کیننگ، لارڈ کیننگ، تو انہوں نے اعلان کیا کہ بہادر شاہ ظفر مغل آخری مغل بادشاہ ہوگا، اس کے بعد کوئی بھی بادشاہ مغل حکومت کا نہیں ہوگا۔ اور ایک پالیسی 1856 میں اس وقت گورنر جنرل ڈلہوزی نے اودھ، جو کہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی ہندوستان کی، اٹ واز ٹیکن اوور بائی گورنر جنرل ڈلہوزی، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اب پراپر ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ نوابوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہندوستان کے پیزنٹس تھے اور سپائز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، پیزنٹ جو تھے، فارمرز جو تھے، ان پر ہائی ٹیکسز لگائے گئے جو یہ ادا نہیں کر سکتے۔ بہت سے پیزنٹ جو تھے ان کے پاس لون تھا، قرضہ تھا منی لینڈرز کا، تو وہ ہائی ٹیکس یا یہ لونز ادا نہیں کر سکے، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زمین کو کھو دیا۔ اسی طرح جو سپاہی تھے یہ ناخوش تھے، کیونکہ پے ڈفرینس تھی۔ جو برٹش سپائز تھے ان کا جو تنخواہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، جبکہ ہندوستان کے سپاہیوں کا تنخواہ بہت کم تھا۔ اسی طرح 1956 میں انگریزوں نے ایک ایسا قانون بنایا کہ ہندوستان کا جو سپاہی سرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اوورسیز یعنی جو اوورسیز تھا، یعنی جو سمندر ہے، تو وہاں ان کو ڈیوٹی دینی ہے، جو بہت مشکل تھی۔ تو اس کے بعد چوتھا چیز ہے وہ ہے ریسپانس ٹو ریفارمز،
یعنی انگریزوں نے اب ریلیجس میں بھی مداخلت کرنی شروع کی. میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ ڈفرینٹ لاز وائر پاسڈ، ایسے قانون پاس کیے گئے جو مذہب کے خلاف تھے، کیونکہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ہندو، مسلم، سکھ. تو جو ہندو دھرم ہے وہاں جب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جب کسی ہندو دھرم کی لڑکی کے خاوند کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جب وہ اپنے وہ رسومات کرتے ہیں تو وہ عمر بھر پھر بیوہ رہتی ہے. لیکن جس کو ہم ستی کہتے ہیں، لیکن انگریزوں نے ایک ایسا قانون بنایا کہ انہوں نے پریکٹس آف ستی کو سٹاپ کیا. یعنی جو ہندو دھرم کی بیوہ ہے اس کو ریمیریج کرنا ہے، یعنی اس کو دوبارہ شادی کرنی ہے، جو کہ ہندو دھرم کے خلاف. دوسرا، انگریزوں نے ہندوستان میں انگلش لینگویج ایجوکیشن کو پروموٹ کیا ہے. یعنی ہندی کے بجائے ہندوستان میں انگلش لینگویج پروموٹ کیا گیا ہے، جو کہ ہندوستان کے لوگوں کے خلاف تھی. اسی طرح 1830 میں کمپنی نے کرسچن مشنری کو فنکشن کیا ہے. یعنی جو کرسچن مشنری ہے اس کو ہندوستان کے تمام حصوں میں نافذ کیا گیا، فنکشن کیا گیا کہ اب انگریزی تعلیم لوگ پڑھیں گے. اس طرح 1850 میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ جو بھی ہندوستانی کنورٹ ٹو کرسچنٹی ہوگا، لا پاسڈ کنورزیشن ٹو کرسچنٹی ٹو انہیریٹ پراپرٹی آف ہز انسسٹرز. یعنی جو اس کے رشتہ دار تھے، جو اس کے ارد گرد لوگ رہتے تھے، اپنے تھے، تو اگر وہ ہندو دھرم سے کرسچنٹی میں داخل ہوگا تو جو کہ انہیریٹرز کی پراپرٹی ہے وہ اس کو دی جائے. تو اب بچوں آپ خود اندازہ لگاؤ کہ انگریزوں نے ہندوستان میں کیسی کیسی پالیسیاں اختیار کی. اور ایک اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے ایک ایسا قانون بنایا ہے، سپاہی جو تھے، یہ قانون انہوں نے بنایا ہے کہ اس وقت جو رائفل تھی جس کو ہم 303 کہتے ہیں، تو اس میں جو کارتوس استعمال ہوتا ہے اس میں جو گائے یا پگ کا چربی ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے. تو انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کو یہی رائفل دی گئی ہے جس میں ان دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب یہ کارتوس اس رائفل میں ڈالا جاتا ہے تو پہلے وہ چربی جو ہے وہ اس کو ہٹانا پڑتا ہے، یعنی اس کو دانتوں سے صاف کرنا پڑتا ہے، بعد میں اس کو رائفل میں ڈالا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ جو سور کا وہ چربی ہے، سور کا گوشت ہے، یہ مسلم مذہب میں، یعنی جو مسلم سپاہی تھے، کہ اگر وہ اس کو دانت سے کاٹے گا تو
یہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت یا سور کا کوئی بھی چیز منہ میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح جو گائے کا گوشت ہے، گائے کی چربی ہے، یہ ہندو دھرم میں حرام ہے۔ تو جب ہندو سپائز یہ کارتوس اس کو یہ چربی ہٹاتا ہے تو اس کو بھی دانتوں سے ہٹانا پڑتا ہے، تو جب یہ دانتوں سے اس کو کاٹے گا تو اس کے مذہب میں یہ حرام ہے۔ لیکن انگریزوں نے یہ بالکل ایسنشل بنایا ہے کہ جو انڈین سپائز، چاہے اس میں مسلم ہو یا ہندو ہو، ان کو یہ کارتوس استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بھی ریلیجس جو ہے، یہ جو مذہب، یہ مذہب کے خلاف تھا، کیونکہ یہ بالکل مسلمانوں کے مذہب کے بھی خلاف تھی اور ہندو دھرم کے خلاف بھی تھا۔ تو بچوں، دیز آر دی پالیسیز فرام برٹش، جو کہ انہوں نے ہندوستان میں اپنائی، اور اس سے کیا ہوا ہے کہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں، چاہے وہ پیپل ہیں، کنگس ہیں، پیزنٹس ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، ٹرائبلز ہیں، سولجرز ہیں، یعنی جو بھی لوگ ہیں، یہ بالکل پالیسیاں جو تھی یہ بالکل ہندوستان کے لوگوں کے خلاف تھی۔ اور پھر وقت آیا کہ ہندوستان کے تمام جو بھی سوسائٹیز تھی، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب لوگ ان پالیسیوں کے خلاف ہو گئی۔ اور 1857 میں پھر یہ ریبل انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، جس کو ہم ریبل 1857 کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر میں یہ بتاؤں، اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس، یعنی اگر دیکھا جائے تو چونکہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے چھوٹی چھوٹی ریبل ہوا ہے، لیکن یہ ایسا ریبل تھا، یعنی اس میں ہندوستان کے تمام لوگ شامل ہوئے، اور یہی فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس ہے۔ اگر پھر ہندوستان نے آزادی حاصل کی ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ تھی ریبل 1857۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ ریبل کیوں کھڑی ہو گئی انگریزوں کے خلاف، اس کی وجوہات کیا ہے۔